مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تین چیزوں میں سے جب کوئی چیز کمزور ہوتی ہے تو وہ ملک بالآخر فنا ہونے کی طرف جاتا ہے۔ کسی بھی ریاست میں تین چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ان تین چیزوں میں اگر دراڑ آنا شروع ہو جائے نا تو ریاست کا وجود ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ ہمیشہ سے مسلمان اس خوش فہمی میں رہے، جب بنو امیہ کی خلافت تھی مسلمان اس خوش فہمی میں تھے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ ہو گئی ختم۔ اندلس میں مسلمان اتنی پاور میں تھے، ان کا خیال یہ تھا ہم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، غلطیاں کی ہو گئے ختم۔ پھر یہ جو مغل بادشاہ تھے اتنی پاورفل، اکبر بادشاہ جو تھا نا، جو بہادر شاہ ظفر سے کافی پہلے گزرا ہی ہے، 50 سال اس نے حکومت کی اور ایسی پاورفل گورنمنٹ تھی نا اس کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اسی وقت سے وہ زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ مسٹیک کی جو عوام کرتی ہے، یاد رکھو۔ میں ایک آپ سے بات بتاؤں کہ حکمرانوں کی بھی مسٹیک ہوتی ہے، اتنی نہیں جتنی عوام کی ہوتی ہے۔ اس میں حکمران کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے عوام کو۔ اتنی پاورفل ہندوستان میں مسلمانوں کی 1000 سال کے قریب حکومت چلی ہے، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، برما اور انڈیا تو پورا ہی تھا، اس کے علاوہ بھی اڑوس پڑوس کے علاقوں پر بھی چودراہٹ ہماری تھی، سری لنکا میں، اور اس کے علاوہ جو قریب کے ممالک ہیں۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑے سے گوروں نے آ کے ختم کر دی۔ بہت مینورٹی میں تھے وہ۔ ایک کمپنی آئی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، سب کو پتا ہے، مینورٹی میں تھے، انہوں نے اتنی بڑی پاورفل طاقت کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس وقت بھی علماء آواز اٹھا رہے تھے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کی تلافی نہیں کی تو اس ریاست سے ہمیں ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ لیکن اس میں بھی سمجھدار لوگ کم تھے، جذباتی لوگ مارکیٹ میں زیادہ۔ نعرے بازی، یہ سب چیزیں ہماری قوم کو بہت اچھی آتی ہیں، سنجیدگی سے سوچنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہیں۔ پھر خلافت عثمانیہ میں وہاں بھی یہی ہوا، وہ بڑی بڑی مسٹیکس ہو رہی تھی، مذہبی طبقے کی طرف سے بھی صحیح گائیڈنس نہیں تھی۔ مسئلہ سارا یہ تھا، جو خلیفہ تھا نا مسلمانوں کا، وہ کچھ اقدام کرنا چاہتا تھا تو مذہبی طبقہ بعض دفعہ رکاوٹ بن جاتا تھا اس کے سامنے۔ اس پہ پوری پریزنٹیشن پیش کرنے کی ضرورت ہے، میں بہت ہی خلاصے کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ وہ رکاوٹ، وہ اس کو خلافت شریعت سمجھنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ بہت کچھ ہوا ہے، تصور نہیں تھا کہ خلافت عثمانیہ ترکی کی ختم ہوگی، اس کی ایسی کی تیسی۔ اب ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ پاکستان کا وجود کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ نہیں ہوگا ختم، بات اچھی کرنی چاہیے۔ لیکن جو غلطیاں ہو رہی ہیں نا، وہ غلطیوں سے اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آپ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ ملک بنائے تو قیامت تک بنے گئی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم ٹھیک نہیں ہوئے تو ہمیں پاکستان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اس سے ہمارا لبرل طبقہ تو شاید خوش ہو جائے، لیکن جو مذہب کو اور مذہبی طبقے کو نقصان پہنچے گا نا، صدیوں تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، سمجھتے ہو؟ اور لبرل طبقے کو بھی شاید بعد میں جا کے کچھ فائدے حاصل ہونا شروع ہوں، وقتی طور پر تو پورے ملک کی واٹ لگ جائے گی، سبھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو پہلی جو ملک میں جو تباہی آتی ہے نا، خلافتوں کے خاتمے ہوتے ہیں، اور ملک میں جو ریاستوں کے خاتمے ہوتے ہیں۔ اچھا، ریاستوں کے اب ایسے خاتمے نہیں ہوتے کہ ریاست کا وجود ہی ختم ہو جائے، اب تو ایٹمی پاور ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسا خاتمہ ہوتا ہے جیسے لیبیا کا ہوا، جیسے عراق کا ہوا، جیسے شام کا حال چل رہا ہے اس وقت۔ وہ ریاست ٹوٹنے سے بھی زیادہ بدتر حالات ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، آپ معاشی سطح پہ آپ مستحکم نہیں رہتے تو لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے ملک کے اندر۔ معاشی سطح پہ پاکستان کی ایسی کی تیسی، بولو نا، ہو چکی ہے، اور اس کی کوئی ایسی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی مضبوط پاورفل گورنمنٹ آ ہی نہیں پا رہی ہے جو ان پہ غور کرے، کوئی پالیسیاں بنائے۔ ایک گورنمنٹ آتی ہے، دوسری ٹانگ کھینچ رہی ہوتی، دوسری آتی وہ اس کی ٹانگ، اسی میں ہماری زندگیاں گزر جائیں گی۔ اب صحیح کون ہے، غلط کون ہے، یہ میں بھی سیاسی تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں میں اسی کو فوکس کر رہا ہوں۔ میں اس میں یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری آراء ہو سکتی ہیں۔ میں اگر کوئی رائے دوں گا بھی تو کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے، میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو معاشی سطح پہ جب کوئی ملک مستحکم نہیں ہوتا
تو وہ تباہی کی طرف جانا، کیونکہ آپ جب بھوکے ننگے ہوگے تو پھر آپ بھیک مانگنے پر آؤ گے. جب بھیک انسان مانگتے ہیں تو پھر آپ کی پالیسیاں نہیں چلتی ہیں، پھر وہ کچھ بھی کروا لے گا آپ سے. وہ ایسی پالیسیاں آپ پر مسلط کرے گا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ خود ہی آہستہ آہستہ اپنا وجود کھو بیٹھیں گے. سب کچھ پھر ان کے حوالے